آپ کو 6 محسوسات اللہ نے دی، ٹھیک ہے، ان کو بھرپور انگیج کرتے اس کام کو انجام دیں، ٹھیک ہو، آپ کے رزلٹس آپ کو میجک نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم، بسم اللہ۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت شخصیت سید حسن عباس موجود ہیں، جن سے ہم ڈسکس کریں گے زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ کیا ہم سب مر رہے ہیں لگاتار مسلسل ایک کے بعد ایک؟ تو اگر مر رہے ہیں تو پھر زندگی کس کو کہتے ہیں؟ میں بہت مشکور ہوں آپ کا حسن۔ ابھی ریسنٹلی عرفان خان، صاحبزادہ عرفان علی خان، رشی کپور، اس سے پہلے عبدالقادر صاحب، سیلیبریٹیز تھے اور بہت بڑا نام تھے اپنی اپنی فیلڈ میں۔ اس سے پہلے سلطان رائی، نور جہان، بڑے بڑے نام اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یقیناً ہم لوگوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو جس کو ہم زندگی کہتے ہیں کہ ہم جو اس دنیا میں ٹائم گزار رہے ہیں، کیا یہ زندگی ہے؟ اگر یہ زندگی ہے تو پھر موت کس کو کہیں گے؟ روحانی ڈیولپمنٹ یا ذہن کی ارتقاء یا گروتھ کے لیے 4 چیزیں یا 4 سوالوں کے جوابات جاننا بنیاد ہے۔ پہلا یہ ہے کہ آپ کون ہیں یا میں کون ہوں؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک، ویسے تو ہم اپنے آپ کو صفات میں ڈھونڈ رہے ہیں، میرا نام میں جی حسن ہوں، آپ ماجد ہیں، فلاں کاشف ہے، بس دنیا بھر میں ممالک ہیں، یا میں ایک مسلمان ہوں، یا میں پاکستانی ہوں، یا میں اکاؤنٹنٹ ہوں، یا میں انجینئر ہوں۔ یہ آپ کے اچیومنٹس کے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کون ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کے اچیومنٹس نہیں، آپ کے ٹیگز نہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال یہ کہ آپ کون ہیں۔ دوسرا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم کہیں سے آئے ہیں ٹھیک ہے، اور یا ہم پہلے ہی ایگزسٹ کرتے تھے ادھر؟ تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کہیں سے آئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ دوسرا سوال کا جواب کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر تیسرا یہ ہے کہ آپ کیوں آ گئے ہیں؟ اگر آپ آئے ہی گئے ہیں تو اگر آپ کو بھیجا گیا، یا اگر تسلیم کرتے ہیں کہ مجبور تھے، خود اب آنا نہیں چاہتے تھے، بھیج دیے گئے، تو کیوں آئے ہیں؟ کیوں کے ساتھ سوال ہے، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کیسے، کس طرح، کہاں پہ؟ یہ دس از کوشچن نمبر 3 کہ آپ کیوں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور چوتھا سوال ہے کہ آپ کہاں چلے جائیں گے یہاں سے کے بعد۔ واہ، تو جو وہ پیریڈ کہ یہاں پہ ہم دوسرا سوال نمبر 3 کہ ہم کیوں آئے ہیں، اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، اور سوال نمبر 4 کہ ہم کہاں چلے جائیں گے، اس کا تعلق جو ہے ہماری، جس کو ہم بظاہر موت کہتے ہیں، بالکل ٹھیک اس سے۔ اگر ہم اس کو قرآن سے پوچھیں تو سورہ ملک میں کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ خدا یہ ظاہر کر دے کہ تم میں سے کون جو ہے عمل احسن کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ موت بھی خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس نے اس کو حیات سے پہلے کاؤنٹ کیا، اور حیات بھی ایک صفت ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ حیات کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور موت کس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر پھر مختلف آراء ہیں۔ ایک جگہ کا کلام پاک میں ہی ہے جس میں کسی غزوہ میں مسلمانوں کے قدم تھوڑے سے پسپا ہو رہے تھے، تو اس کا ترجمہ بظاہر کچھ، یا اس کا مفہوم کچھ یہ بنتا ہے کہ جب تمہیں رسول پکارے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکارے تھے کہ بھئی آ جاؤ واپس، مسلمانوں کے پاؤں کھڑ رہے تھے، تو آپ نے پکارا، تو تم جب تمہیں رسول پکارے تو تم اس کی طرف چلے جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ واہ واہ۔ تو مجھے ایک اس سائے سے یہ سمجھ آئی کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکاریں اور ہم ان کی طرف بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے ان کی پکار پہ لبیک کہیں، تو یہ زندگی ہے۔ اور اس کے برعکس موت ہے کہ اگر وہ پکارے اور ہم کسی سبب ان کی طرف لبیک نہ کہیں، ماشاء، تو یہ موت ہے۔ یہ اس کا ایک اسپیکٹ بنتا ہے کہ جو آپ، اور بڑا واضح اسپیکٹ ہے کہ اگر زندگی چاہیے تو اپنے سے بڑے حکیم کی آواز پہ لبیک کہنا ضروری ہے۔ یہ ایک زندگی کی بالکل بنیاد ہے۔ کیوں آئے ہیں تو اس کا تعلق حیات سے ہے، اور اگر آپ اس کیوں کو جانتے ہیں اور اس مقصد کو آپ پورا کر رہے ہیں تو آپ حیات ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور اگر آپ اس کیوں کو نہیں جانتے تو قرآن نے فقط بریدنگ کو یا سانس لینے کے عمل کو زندگی نہیں کہا، زندگی نہیں کہا۔ تو اگر آپ اس کیوں کو نہیں جان پائے تو آپ نے بظاہر وہ لمحہ ادھر گزارا بھی اپنے یہاں سے آنے کا کرنے کا، لیکن آپ بدستور اس کی نظر میں آپ میت ہیں۔ ماشاء، یہاں پہ مجھے پھر ایک اور بڑی کامن لاجک کی بات ہے کہ کیا ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں؟
نہیں آئے اپنی مرضی سے اس دنیا میں جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں جی جتنے بھی آپ اور میں ہم اپنی مرضی سے نہیں ہے. اور آپ نے چند سیلیبریٹیز کا نام لیا تو میں سمجھ ہوتا ہے کہ کیا سیلیبریٹیز کے علاوہ لوگ نہیں مر رہے, مطلب کوئی ایسا شخص نہیں ہے ہر منٹ جو ہے وہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا ہم اپنی مرضی سے آئے؟ نہیں آئے. اور کیا ہم اپنی مرضی سے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. تو پھر اس کا پہلا سوال کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا. ٹھیک ہے, تو کیا یہ لاجیکل بات نہیں ہے کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ہم تفکر کریں کہ جس نے ہمیں بھیجا ہے, ٹھیک ہے, اس کی بھی تو پوچھ لی جائے کہ بھائی آپ نے کیوں بھیجا اور آپ کی کیا انشاء ہے, آپ کی کیا منشا ہے, آپ کے کیا ارادے ہیں, آپ کی کیا مقصد تھا ہمیں بھیجنے کا. چاہے وہ اللہ کریم کی ذات ہے, چاہے وہ عیسائیوں کے حوالے سے, مطلب کسی نے تو بھیجا نا ہمیں. آپ کس کو مانتے ہیں؟ آپ رام کو مانیں, جیسس کو مانیں, کسی کو مانیں, انہی سے پوچھ لیں. جس کو آپ مانتے ہیں آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ نے جو ہمیں بھیجا ہے وہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے, تو اس مقصد کو پوچھ تو لیں کہ آپ کیوں یہاں پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں یا اس کو سمجھ گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مقصد حیات کو پا جائیں گے, یا آپ زندہ ہیں, آپ حیات ہیں. عرفان علی خان جو کہ بہت بڑا نام ہے انڈین فلم انڈسٹری اور پھر پوری دنیا میں, انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی بیگم سے کہا کہ میری ماں آئی ہے مجھے لے کے جانے کے لیے. اگر واقعی میں اس کی ماں آئی تھی تو وہ اس کو کہاں لے کے گئی؟ میرے خیال میں ہمارے پاس اس کا ایک ہی بڑا واضح جواب ہے کہ کوئی تیسری منزل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم سے پہلے جانے والے جا چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور جہاں پہ ہم بھی چلے جائیں گے وہ سمت ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, اسی سمت, اسی ڈائریکشن یا اسی ٹرانسفارمیشن والے جہان سے ہم لوگوں نے جانا ہے. یہ اس میں کوئی ایسی اجنبی کی بات نہیں ہے. جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے اطراف میں رہتے ہیں, جانے ان کے ساتھ آپ کا تعلق بے شمار ایسے سینکڑوں بیسیوں واقعات آپ کہیں بھی اٹھائیں گے, آپ کو سمجھ پڑے گا کہ جانے والوں کی ارواح آپ اپنے سے محبت کرنے والوں کے ساتھ, ان کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے. صاحبزادہ عرفان علی خان نے اسی بیماری کی حالت میں ایک بات کی تھی کہ زندگی چھوٹی نہیں, ہمیں سمجھ لیٹ آتی ہے. تو انہیں جو لیٹ سمجھ آئی یا جو ہمیں جلدی سمجھ لینا چاہیے, جس سے ہماری زندگی زیادہ بھرپور ہو جائے اور زیادہ بامعنی بامقصد ہو جائے, زیادہ لمبی ہو جائے, جیسے وہ کہہ رہے تھے چھوٹی نہیں, وہ کیا سمجھ ہے؟ وقت چند ان اسرار میں سے ہے جس کو ابھی تک ہم صحیح سمجھ نہیں پائے کہ وقت ہے کیا. ایک جو ڈیفینیشن آف ٹائم یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ آپ کے محسوسات کا ماپنے کا آلہ ہے. یہ تھوڑا سا آپ اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھے ہیں عرصے بعد, 4 گھنٹے کیسے گزرے آپ کو پتہ نہیں لگا, اور آپ کو آدھے گھنٹے کے لیے وہ حوالدار ایسا جیل میں بند کر دے کہ یار میں گزشتہ 10 دن میں آپ کو فیل ہوگا کہ میں 10 دن سے یہی پڑھا ہوں, حالانکہ وہ ٹائم وہی ہے 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے. لیکن آپ گرم توے پہ کھڑے ہو جائیں 10 منٹ 10 سیکنڈ, آپ کہیں گے وہ ایک صدیاں گزر گئی, مجھے اتارو یہاں سے, ٹھیک ہے, اور آپ کو میں ٹھنڈا شربت پیش کروں, باہر گرمی سے آپ آئیں, 3 گھنٹے ہو جائیں گا یار آپ چلے حالانکہ 10 پی چکے, بالکل, تو آپ کہیں گے ابھی تو ایک ہی گلاس پی ہے, میں کو باہر چل گا, جی بھائی ابھی تو آیا 5 منٹ پہلے آئے ہیں. تو بیسیکلی وقت اپنے محسوسات ماپنے کا ایک آلہ بھی, یہ کس کی حتمی ڈیفینیشن نہیں ہے لیکن ایک سمجھنے کا ایک پہلو ہے. جب آپ اپنے محسوسات کو صحیح طرح سے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس جلد بازی کی دوڑ سے باہر آ جاتے ہیں. واہ 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 جی واہ واہ جی. اور آپ کو تب گزرنے والی زندگی کے بارے میں سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ جو ہم گزار رہے تھے وہ ہے کیا, ٹھیک ہے, کدھر ہے. اچھا, جب آپ کسی چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو وہ سلو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا تعلق کرکٹ سے ہے. واہ واہ واہ. جب آپ کو بال کی سمجھ آ جائے تو اس کی سپیڈ میٹر نہیں کرتی کتنی سپیڈ سے کر رہا ہے. واہ واہ واہ. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم زندگی کی حقیقت کو کچھ حد تک سمجھ جائیں تو اس سے ہماری زندگی لمبی ہو جائے گی, اس کی رفتار آپ کو رفتار سمجھ آ جائے گی. لیکن اس کورونا نے ہمیں بہت سینکڑوں لوگوں کو ایک ری چیک دیا ہے. ان کو بتایا ہے کہ زندگی کبھی صرف بیٹھ کر گزارنے کا نام ہے. ٹھیک ہے, مجھے چونکہ ایک بہت عرصے سے عادت رہی ہے 2 ایونٹس کے درمیان جو ٹھہراؤ ہے اصل زندگی وہ ہے. اوئے ہوئے ہوئے, مطلب ایک ایونٹ تھا شادی ہوگی میری, بڑا ہلا گولا ہوا, ٹھیک ہے, ایک ایونٹ تھا ہم پکنک پہ چلے گئے, اس ایونٹ کو واپس آ کے پکنک کے بعد
اگلے ایونٹ تک, اگلے دلچسپ ایونٹ کے درمیان جو زندگی ہے, جو بظاہر ڈل بور نظر آ رہی ہے, وہی اصل زندگی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس زندگی کو نہیں گزارنا آتا آپ کو, تو شاید آپ نے اپنی زندگی ضائع کی ہے. اوکے, اور اگر آپ کو اپنے ساتھ وقت گزارنا نہیں آتا تو بھی آپ نے اپنی زندگی ضائع کی. ڈن ہو گیا. اب اس جو جتنی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, اس کو اگر آپ وائنڈ اپ کریں تو سجیشنز کیا ہیں کہ زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے؟ اسپیشلی میں ینگسٹرز کی بات کروں گا کیونکہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں ینگسٹرز کو. عرفان علی خان یہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کو, مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کو پہلی بار چکھا. اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں دی میجیکل سائڈ آف اٹ. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ بیمار تھے اور اس طرح مرگ پہ تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کو پہلی بار ٹیسٹ کیا. کس حوالے سے؟ میجیکل سائڈ آف اٹ. تو کیا ان کو وہ خاص لمحہ ملا جو ان کو ساری زندگی نہیں ملا تھا؟ کیا انہوں نے وہ خاص ایکسپیرینس کیا وہ لمحہ کہ انہوں نے بے اختیار کہا کہ ہم حادثوں کا انتظار کرتے ہیں ٹو سی دا ریئل سائڈ آف لائف. اوکے. ہم گھر سے نکل رہے ہیں, چل رہے ہیں, اچانک ہمیں بائیں سائڈ پہ درد ہوتا ہے, کہتے ہیں ہم ہاسپٹل جاتے ہیں, پتہ لگتا ہے وی آر ہیونگ تو ہماری بلاک ہیں, ہوئی بھی ہیں, ہارٹ کی میجر آرٹریز بلاک ہیں, تو ہمیں احساس ہوتا ہے گاڈ اب ہمیں رکنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ زندگی کو, پھر آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں کہ آپ سوچتے شاید یہ میرا اس سے آخری پیار ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. واہ. جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو آخری پیار ہے, مومنٹ آف تھنگز سلپنگ آؤٹ آف یور ہینڈز, آپ کو بتاتی ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے. جی. ہم روزمرہ کی ٹریویلٹی میں, جو روزمرہ کی بہت ہی غیر اہم باتوں میں اس قدر بھرپور طریقے سے مصروف ہیں کہ ہمیں زندگی کی خوبصورت ترین باتوں کے بارے میں ہم شعوری طور پہ ہم نے سوچنا بند کیا ہوا ہے. زندگی کو تہیا کریں کہ شعور سے گزاریں. شعور سے گزارنے سے مراد ہے پانی پی رہے ہیں, جلدی میں کیوں پیتے ہیں؟ کیا جلدی؟ کاہے کو جب میں اکثر کہتا ہوں کاہے کی جلدی ہے؟ گلاس پکڑیں, فیل اٹ, اس کی ٹھنڈک ہے, اس کی ایک تراوت ہے, اس کا ایک لمس ہے, اس گلاس کی ایک اپنی ہو سکتا ہے, اس پہ کوئی ڈیزائن بنے, اس کو محسوس کریں, دیکھیں کیا چیز ہے. آپ اس کو ہونٹوں تک لے کر آئیں, پانی کو دیکھیں, اس میں ہو سکتا ہے کوئی خوشبو آ رہی ہو, کسی شربت کی ہو, زعفران کی ہو, پانی کی ہو, اور کہ گلاب ہو, روح افزا تو اس کی ہو, کیوڑا کی تو اس کی ہو, فیل کریں اسے. اگر پیپسی ہے تو اس پیپسی کا ببل دیکھیں, کیا کوئی بھی ڈرنک پی رہے ہیں اس کو حلق سے اتاریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ اس گلاس کو آرام سے 3 منٹ میں پئیں. ٹھیک ہے. آپ کو پہلی دفعہ پتہ لگے گا یار پیپسی تو کچھ اور طریقہ, یہ تو کچھ اور چیز تھی جو میں نے پی ہے. ٹھیک ہو, یہ پانی نہیں تھا, یہ تو کچھ اور میجک تھا. ٹھیک ہے. جو میں نے اپنے اندر, اچھا گرم آلو گوشت ہے, شوربہ ہے عام سا, دیکھیں اس کو انگلیاں ڈبوئیں, اس کی ٹیمپریچر کو فیل کریں, اس آلو کو تھوڑا سا غور کریں کہ وہ کیا چیز ہے, اس کو کاٹیں, بیچ میں سے بھاپ نکلے گی, اس کو غور سے دیکھیں. لیکن اور جب آپ اس کو کھائیں گے آپ کہیں گے یار یہ تو میں نے کوئی میجیکل فوڈ پہلی دفعہ کھایا. لیکن اگر آپ ساتھ موبائل دیکھ رہے ہیں اور ساتھ آپ نے ٹی وی کی طرف منہ ڈالا ہوا ہے اور آپ اپنے دفتر کا کام لیپ ٹاپ سے کریں, آپ کبھی بھی اس میجک کو فیل نہیں کر سکیں گے. تو اس میجک کو فیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے شعور سے, کانشیسنس کے ساتھ اس کو اندر اتر کے آپ اس کے اندر فالو کریں. کی پھر وہی ہے ٹائم, جس کے اندر آپ ڈوب کے آپ ٹائم دیتے ہیں. وقت اپنے حقیقت نہیں کھولنے دیتا, لیکن جس چیز کو وقت دیں گے اس کی حقیقت کھول کے رکھ دیتا ہے. اور یہ کمال خوبصورتی ہے صرف. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات, پہلی بات تو شعور تھی, تہیا کریں کہ جو کام کریں گے شعور سے کریں. دوسری بات ہے ٹائم کا, ٹائم ایک لیور ہے بہت بڑا. ہم اس ٹائم کے لیور کا استعمال بہت دیر بعد سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے کہ یہ کرنا ہے, استعمال کیسے کرنا ہے. اس کا سب سے بھرپور استعمال یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ بیٹھے ہوئے جو موجود کر رہے ہیں بس وہی کریں. ٹھیک ہے. ون تھنگ, ون ڈیڈ, ون جاب ایٹ اے ٹائم. اور اس کے علاوہ آپ کچھ بھی مت کریں. ٹھیک ہے. ایک وقت میں ایک ہی کام کریں. اگر آپ نے اپنے دماغ کو اس پہ کسی طریقے سے آپ نے فیڈ کر لیا, ہمارا دماغ ایک انڈسٹریلائز ورلڈ یا انفارمیشن ورلڈ کے اندر ہم ملٹی ٹاسکنگ ایک لفظ ایجاد ہوا ہے, ہم اس کے اندر آ کے ہم نے دماغ کا بھرتا بنا دیا. ٹھیک. آپ کو 6 محسوسات اللہ نے دی. ٹھیک ہے. ان کو بھرپور انگیج کرتے اس کام کو انجام کریں. ٹھیک ہوگا. آپ کے رزلٹس, آپ کو میجک نظر آنا شروع ہو جائے گا. ایون چائے کی پیالی اور رس میں میجک ہوگا. ٹھیک ہے. آپ واک کر رہے ہیں صبح کی واک, آپ کو ہر چیز میں میجک نظر آئے گا. ٹھیک ہوگا. نمبر 3 از کہ آپ اس اپنی جو آپ کے 6 کے 6 محسوسات ہیں ان کو 100% انگیج کریں. کی بات میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں, آپ میں سے کتنے لوگوں کو اپنی والدہ کی آنکھوں کا کلر پتہ ہے؟ نہیں جانتے. They have not seen it. کبھی دیکھا ہے؟ نہیں جانتے.
اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اتنی اہم چیز جو جب نہیں ہوتی تو تب ہم اس کو مس کرتے ہیں, ہم لوگ اس کو نہیں جانتے. اس کا مطلب کہ اور یہی زندگی ہے جو گزر جائے گی ہمارے سے, اور جب گزر جائے گی تو ہم کہیں گے پھر وہ ہمیں سے مت سمجھ دیر میں آئے گی. تو یہ میریکل ہے جی, اپنی ماں کا وجود ایک معجزہ ہے. میں تو میرے کہتا ہوں یہ باپ کا وجود. ایک چھوٹی سی کلپ کی میں دیکھا تو اس بندے نے پوچھا کہ تیرے گھر تو سب سے بڑی نعمت ہے, اس نے کہا باپ کی آواز کا گھر میں ہونا بہت بڑی نعمت ہے میرے دل. ٹھیک ہے, تو آپ باپ کی آواز کا گھر میں ہونا بہت بڑی نعمت ہے. آٹو موڈ پہ کام نہیں کرنا کہ سب آٹومیٹک ہو رہا ہے, یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں, برگر کھا رہے ہیں, ساتھ کام کر رہے ہیں, جو چیز بھی کام کریں اس کو بھرپور استعمال کریں. فائنل میسج از مقصد, پرپس, مقصد اوپر ہے, اولا ہے, بلند ہے. آپ کس مقصد کے لیے اس سب کام کو انجام دے رہے ہیں, آپ کے پاس وہ مقصد کی کلیئرٹیز ہونی بہت ضروری ہے. اگر مقصد ضروری ہے تو آپ اس سلوئنگ ڈاؤن میں بھی آپ کو ہیلپ کرے گا. مقصد سے مراد ہے کہ آپ کے جینے کا آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ, یو مسٹ نو ویری کلیئرلی. ابھی ہم بند ہوئے اپنے کمروں میں, گھروں میں بند ہوئے تھے. مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے لیے بلیسنگ ہے, بیکاز میں ہمیشہ ایسے ٹائم کی تلاش میں رہتا تھا جس سے مجھے تھوڑا سا ٹائم ملے کہ میں سکون سے سائڈ پہ بیٹھ کے زندگی کو غور سے دیکھوں واٹ از ہیپننگ. جو کانشیسنیس ہے, کانشیسنیس جو ہے وقت تھوڑا ڈیمانڈ کرتا ہے, آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو کیا ہم اپنی ویو آف جو ہماری روزمرہ کی روٹین ہے اس پہ اتنے بہہ گئے ہیں کہ ہمیں اب ایون یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ جب ہمیں قدرت نے جبرن بٹھایا تو بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس جبرن بٹھائے وہ ٹائم کا کیا کرنا ہے. تب بھی ہم اس بہت امپورٹنٹ بات ہے, سوچیں, غور کریں, کاغذ پینسل پکڑ لیں. آپ نے 16 سال میں ایف ایس سی, بی ایس سی, انجینئرنگ, میڈیسن کیا ہے, 18 سال لگائیں, 20 سال لگائیں, اپنی زندگی کے 16 گھنٹے کاغذ پینسل پکڑ کے بیٹھیں کہ آپ اس پہ لکھیں میں کون ہوں, میں کیا کرنا ہے, میرا مقصد کیا ہے, واٹ از دی پرپز بیہائنڈ دس آل, اور میں کیا ہوں, میری ذات کیا مجھ سے مانگتی ہے, اور واٹ از دا ہائر اسٹینڈرڈ ٹو وچ آئی ہیو ٹو پرفارم. اگر آپ یہ کام کر جائیں تو آپ نے بڑا مقصد ہے شاید, جو ایک جس طرح سے ایک دنیا کو ایک قدرت اوور ہال کرنے کی کوشش کر رہی ہے, شاید آپ اس میں کار خیر میں آپ you'll come out as a better person than before you were locked down. Elsewise اس وقت ایسا ہو جائے گا اور ہم پھر دوبارہ ویسے کے ویسے ہی. اگر آپ کسی حادثے کے بعد you don't become a better person تو یہ خدا تعالیٰ کے عذاب کی علامت ہے. اگر آپ حادثے کے بعد ایک بہتر انسان بن جاتے ہیں اس کی نعمت ہے. بہت شکریہ حسن, تھینک یو ویری مچ. اور مجھے امید ہے کہ آج آپ نے جو حسن سے سیکھا اس کو اپلائی بھی کریں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو. تھینک یو.